السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عقیدہ توحید۔ ناظرین، یہ بھی بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس بندے کا عقیدہ توحید ہوگا اسی کی قربانی قبول ہوگی۔ اب دیکھیں گے، اب اس معاشرے کے اندر مثلا بندہ قربانی تو لے آتا ہے، جانور تو لے آتا ہے، جب عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ 11ویں والے کے نام پہ ختم پڑھ دو گوشت کے اوپر۔ یقین مانیے قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے، انما حرم اللہ علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تو ناظرین، کیسے ان لوگوں کو سمجھائیں؟ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، عقیدہ توحید مین چیز ہے، یعنی ایمان کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ آئیے اگلی ہم بات کرتے چلے، انڈیا کا ایک ایکٹر قادر خان، یقین مانیے اس کا عقیدہ توحید ہے، وہ انڈیا کا ایکٹر اداکار، اس کا عقیدہ دیکھیں گے آج کے بریلوی مکتبہ فکر کے مولویوں سے بھی بڑھ کر اچھا، یعنی عقیدہ توحید ہے۔ میں ناظرین انہیں کی زبانی وہ گفتگو سنواؤں گا، انہوں نے بڑے کمال کے جملے کہے، کہتے جب رب کو رب مان لیا جائے پھر رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو ویڈیو دکھا دوں اور ساتھ ہی آپ کو مرزا علی الدین حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان ناموں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ لفظ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں عبادت، کسی کو ماننا، کسی سے کچھ مانگنا، کسی کے سامنے سر جھکانا، وہ صرف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں، تو کبھی مت کیجیے گا۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو، یہ صفت اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے، کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کیونکہ یہ آپ کو پہلی بار جو کلمہ میں پڑھایا گیا اس میں بھی گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی کیسا بھی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، کچھ بھی ہو، وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، صرف اللہ۔ یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا، کسی کے در بارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا، تو اس نے اس کام میں عبادت کے ڈپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریک کر دیا، تو پھر اللہ نہیں بخشے گا۔ ارے اللہ تو کیا، اس کے فرشتے نہیں بخشیں گے، وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے۔ یہ صاف طور پہ بچ کے رہنے کا طریقہ ہے۔ یار اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، پوری زندگی کوئی یعنی کس لیول کی زندگی گزارتا ہے، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ اور بعض اوقات بندے پوری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دین کی زندگی گزارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، حالانکہ وہ دیندار نہیں ہوتے، وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آسٹریلین نیو مسلم بتاتا ہے کہ میں، بڑی لمبی سٹوری ہے اس کی، وہ کہتا ہے میری زندگی میں 2-3 ایسے واقعات اوپر تلے ہوئے جس سے مجھے یقین ہوا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ وہ کرسچن تھا تو بعد میں مسلمان ہوا۔ وہ کہتا ہے جی ایک میری زندگی میں واقعہ یہ ہوا کہ میں یعنی ڈرائیونگ کر رہا تھا، فل سپیڈ پہ جا رہا تھا، ٹین ایج میں،
اور کہتا ہے سامنے سے ایک ٹرک آ گیا اچانک. تو کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کر لی کہ بس اب تو آخری وقت ہے. کہتا ہے ٹرک گزر گیا, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا, نہ میں نے اسٹیئرنگ موڑا نہ کچھ ہوا. کہتا ہے بہرحال اس ایک لمحے کے اندر کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کی نا کئی ایک چیزیں نا آخری وقت جب بندے کو آتا ہے نا تو کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کے کئی واقعات نا ریمائنڈ ہونے شروع ہو گئے کہ اب تو میری موت آ گئی ہے, میں نے تو یہ برائی بھی کی ہوئی ہے, یہ برائی بھی کی ہوئی ہے, یہ برائی بھی کی ہوئی ہے. اچھا کہتا ہے میں پریشان ہوا. پھر کہتا ہے کچھ دنوں بعد میں ایک اے ٹی ایم مشین کے اوپر پیسے نکالنے کے لیے گیا تو وہاں پہ کوئی بندہ اندر گھسا ہوا تھا, اس نے یہاں پہ ریوالور رکھی اور مجھ سے پیسے مانگے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو پیسے نہیں دیے تو اس نے وہ پسٹل چلائی. کہتا ہے اس نے چلائی تو گولی نکلی, دوسری تیسری چوتھی پانچویں, اس گولی نکلی نہیں. تو کہتا ہے یہ دو واقعات اوپر تلے میرے ساتھ ہوئے, یہ اللہ تعالیٰ پھر گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. کہتا ہے میں نے پھر کہا کہ میں پرپز آف لائف کو تلاش کروں گا, مجھے 2 بار زندگی نہیں ملی ہے. تو اس بندے نے اسٹڈی کرنا شروع کیا, الٹیمیٹلی وہ قرآن تک اسلام تک پہنچ گیا, مسلمان ہو گیا. پھر اس نے مسلمانوں سے بھی بڑا گلہ کیا کہ یہ آپ کا کام تھا ہمیں پرپز آف لائف بتانا, زندگی کا مقصد تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک نانی تھی نا, ان کی عمر 80+ تھی. تو وہ کہتا ہے وہ گاؤں میں رہتی تھی, تو کہتے ہیں وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ میں نا مسلمان ہوا تو میری پہلی خواہش یہ ہوئی کہ میں کسی طریقے سے اسے مسلمان کر لوں. وہ تو مرنے کے قریب ہے, کلمہ پڑھ, ٹھیک ہے. کہتا ہے میں اپنے گاؤں گیا تو میں نے اپنی نانی سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو. اس نے کہا بیٹا میں تو تیرے لیے جان بھی دے سکتی ہوں. تو اس نے کہا میں جان نہیں مانگ رہا, آپ صرف ایک دفعہ شہادت پڑھیں کہ اللہ کو ایک مانو. جیسس کرائسٹ بھی پیغمبر ہیں, وہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں تھے, اور جیسس کرائسٹ نے ہمیں خبر دی ہے کہ آخری نبی آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میری خواہشات پوری. تو وہ نانی کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں, تیرے ساتھ مجھے پیار ہی اتنا ہے, چل تو کہتا ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہوں. ہائے ہائے, 1 ہفتے بعد وہ فوت ہو گئی. یہ جناب تقدیر کے فیصلے ہیں. کوئی شخص پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے, ایمان نہیں ملتا اسے, اور کوئی شخص مرنے سے 1 ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گھر تک اسلام پہنچا دیتا ہے. دونوں زندگی میں اس نے یاشی کی, یہاں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گی. یہ خدا کے فیصلے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ کافر ہیں نا جی, یا بد عقیدہ ہیں, مسلمان ہیں اور شرک کے اندر مبتلا ہیں, پاؤں پکڑنے پڑے, پاؤں چومنے پڑے, حد رکوع جھکے بغیر. پاؤں بھی چوم سکتے ہیں آپ, ہاتھ چومنے پڑے, منت سماجت کرنی پڑے. جیسا کہ ہم یہ شخص کوئی عام انسان بھی نہیں دے سکتا کہ اس کے سامنے ایک بلی بھی آگ میں جل رہی ہو, وہ اس کو بچانے کی کوشش کرے. تو اپنے ماں باپ کو, گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں. اور میں اس نیو مسلم سے کہوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑھ کے کسی طریقے سے ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں. قرآن پاک پڑھ کے سامنے رکھیں, کامن ٹرمز کے اوپر بات کرنا شروع کریں, ان کو بتائیں پرپز آف لائف کیا ہے. دنیا میں انسان اس لیے نہیں آیا کہ وہ پیدا ہو اور وہ کھا پی کے اور بچے پیدا کر کے مر جائیں, وہ تو جانور بھی کرتے ہیں. انسان کو اللہ نے ایک سیریس کریشن بنایا, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان نے جواب دہ ہونا ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین, آپ رب العالمین کا قرآن پڑھیں گے تو ہر نبی نے آ کر توحید کا پیغام ہی سنایا ہے. اللہ رب العالمین کا آ کر پیغام اپنی قوم کو یہ دیا, قال یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرنی ہے. بلکہ یہاں تک یہ آپ دیکھیں گے, قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے, ہر نبی نے مشکل کے اندر, پریشانی کے اندر, دکھ کے اندر, مصیبت کے اندر اللہ رب العالمین کا دروازہ کھڑکایا. نبی کی بات کر رہا ہوں. یہ آج کا جو معاشرہ ہے نا, یہ کہتے ہیں جی نہیں جی معین الدین چشتی لگا دو پار کشتی. یہاں تک کہتے ہیں جی غالباً 12 سال ڈوبی رہی, پھر پیر عبدالقادر جیلانی نے تار دیتی. یعنی ناظرین ان کا قصور کیا تھا جن کو بیچارے کو ڈبوئے رکھا اتنے سال, ان کا کیا قصور تھا؟ کہیں کہتے جی پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا دھوبی, تو اس کی قبر میں چلے گئے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہاں پہ جا کر فرشتوں یعنی کہ وہ جو ان کا مرید تھا, وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں.
جناب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین ان سے، چلو وہ غوث پاک کا تو ابھی کہتا رہا، تو جو قبر کے اندر سوال و جواب ہوئے ان کی خبر، جو قبر کی خبر ہے، قبروں کی جو وہ خبر کس نے باہر لیک کر دی؟ کس نے بتائی آگے کہ اندر یہ کچھ ہو رہا ہے اور غوث پاک کا تو ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں غوث پاک کا تو ابھی، وہ کس نے بتائی آگے باہر؟ بڑے دکھ والی بات ہے ناظرین۔ یقین مانیے اگر بندے کے پاس عقیدہ توحید ہے، آپ نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں، پہلے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے یہ جتنی بھی آیتیں ہیں نا، یہ جتنی بھی آیتیں، یہ صرف بتوں کے بارے میں ہیں، ہمارے بارے میں کوئی نہیں ہے۔ تو ناظرین سورۃ الاعراف کی غالباً آیت ہے 194، تو اس کے اندر تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں۔ یہ پھر آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ بڑی دکھ والی بات ہے ناظرین۔ یقین مانیے اگر عقیدہ توحید ہے، بلکہ صحیح مسلم کی غالباً حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس حالت میں رب العالمین سے ملا کہ اگر اس نے ذرہ برابر شرک کیا ہوگا تو سمجھ لو وہ جہنمی ہے۔ اگر اس حالت میں رب العالمین سے ملا، اس نے ذرہ برابر بھی رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا، وہ جنتی ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ناظرین میں یہ بات کہوں گا، اگر عقیدہ توحید ہے، دیکھیں وہ انڈیا کا ایکٹر ہے، اس سے سیکھ لے، وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔